ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ پچھلی آیت میں جو ہے پچھلا سبق جو پڑھا، دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی کہ دنیا یہ کچھ ہے اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے کہ انسانوں اس دنیا میں اس جنت کے لیے کچھ کرو۔ وَيَهْدِي اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیوں آئے اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس میں پھر کیا ہوگا؟ للذین وہ لوگ احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنی ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ زیادہ سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تفاسیر میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار، کہ جنتیوں کو جنت میں سارے انعامات اور نعمتیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنتیوں تم راضی ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اصل نعمت تمہارے لیے باقی ہے۔ پھر سارے جنتیوں کو اللہ رب العالمین لائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملے گی۔ ہم بھی یہ دعا کریں، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت ہوگی اور اس سے زیادہ انعام ہوگا۔ وَلَا يَرْحَقُ اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو، قطر کوئی سیاہی، ولا ذلہ اور نہ کوئی ذلت، یعنی مجرم جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہی ملی ہوگی ان کے چہروں پر اور ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان لوگوں پر کوئی ذلت، کوئی سیاہی نہیں ہوگی۔ دوسرے مقامات پر ہے نا، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہ کمائے، جزاء سیئہ، ان کا بدلہ بھی برا ہوگا، مثلیہ ان کے گناہوں کی مثل، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ما لہم من اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے، من عاصم، کوئی چھڑانے والا، ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو اللہ نے پکڑ لیا، مجرم بنا دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھڑا سکے گی۔ کانما اوشیت، گویا کہ ڈھانپ رہے ہوں گے ان کے چہرے، قطعاً ایک ٹکڑا، من اللیل، رات سے، مظلمہ سیاہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے سیاہ رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہرے پر لگا دیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت والے جنت میں ہمیشہ، یہ جہنم میں جن کافروں کو ڈالا جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا لیں جن کے چہروں کو سیاہ رات کے ٹکڑے ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے جنت ہے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول کر کے، اللہ اپنی رحمت سے، یہ نیکیاں ہمارا جنت کا عوض نہیں ہے، یہ نیکیاں تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو اکٹھے، ثم نقول، ابھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں کہتے ہیں نا یہ ہمارے سفارش ہیں، یہ چھڑا لیں گے، نیکیاں کی نہیں، پیچھے آ گیا نا، احسن الحسنہ، نیکی کی تو جنت ملے گی۔ جو کچھ لوگ ایسے نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، قرآن نہیں، وہ کس چیز پر زوم ہے؟ یہودیوں کی طرح کہ کیا ہوگا، ہمیں تو پیر صاحب چھڑا لیں گے، بڑے چھڑا لیں گے، فلاں چھڑا لے گا، ان کے بارے میں یوم نحشرہم جمیعا، ہم جب اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، تم اپنی جگہ رکو، وشرکاکم، اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، وقال شرکاہم، اور کہیں گے ان کے شرکا، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، یعنی جس کی دنیا میں عبادت کرتے تھے، جن کو اپنا مرشد، رہبر، رہنما، جن کو اپنا پیر مانتے تھے، جن کے بارے میں یہ زعم تھا یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، وہ کہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرو، ہمارے اوپر چڑھا۔ آج دیکھ لیں ملک پاکستان میں کتنی قبریں ہیں، کتنی درباریں ہیں، ان پر جا کے سجدے ہوتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔
ہاں، اتنی جہالت اور اتنی دین سے دوری کہ لوگ کیا یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے، فلاں پیر صاحب ہمارے جو لڑی میں فلاں لگتے ہیں، یا پیر صاحب کے بیٹے ہیں، پیر صاحب مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ کوئی پیر ہیں ہمارے علاقے میں، اس کا بیٹا پورا بدماش، منہ پہ داڑھی نہیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور بدماشوں کو سپورٹ، اور چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے ایسے چلنا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، نماز کا نام تک نہیں، کوئی کہے بھائی نماز نہیں پڑھتا، کہ فلاں پیر صاحب میرے باپ سے، ابھی نمازوں کی ضرورت، میں ابھی نمازیں پڑھتا پھروں. یعنی کیا سمجھ رکھا ہے کہ دین کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے، اور جو مرضی کرتے رہیں، اور پیروں کے درباروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کو پیران پیر کہتے ہیں اور غوث اعظم کے جن کو لقب دیے ہوئے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ میرے دربار پہ میرے مرنے کے بعد دربار بنانا اور قبر پہ آ کے سجدے کرنا. انہوں نے تو نہیں کہا. انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نماز انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو ماننے والے ذرا ان کے فتوے پہ بھی غور کریں. اور وہ قیامت کے دن، پھر یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا. فکفا باللہ شہیدا، بس کافی اللہ تعالیٰ گواہ بیننا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ کو بلاؤ، اللہ سے گواہی لے لو کہ ہم نے کہا تھا کہیں تمہیں ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرنا یا ہمیں اللہ کا سفارشی بنانا. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہنالک، وہاں پر، تبلو، جان لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا. نیکیاں کی ہوں گی، عقیدہ توحید ہوگا، اللہ رب العالمین کی خاطر کوئی نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہوں گی تو مل جائیں گی. ورنہ اگر اسی گمان میں رہا فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں کا پلہ تھاما ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے گا، وہ بالکل انکار کر دیں گے. وردوا الی اللہ، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی سچا معبود ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو انہوں نے باندھا ہوا ہے، جو شرکی عقائد اپنی طرف سے گھڑ کے بنائے اور باندھے ہوئے ہیں دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ سب گم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ دیں. اللہ ہماری قوم کو جن میں شرک پھیلا ہوا ہے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیں. یہ مشرک لوگ جو ہے نا وہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھ لیں، غور کر کے ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں، کبھی کلمہ پڑھنے والوں میں شرک نہیں رہے گا. اور ایسے لوگ جن کے پیروں اور ان کے گدی نشینوں نے شرک پہ لگایا ہوا ہے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے وہ. تو آپ جتنے بھی ساتھی احباب یوٹیوب پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر یہ سبق جو ہے وہ شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور اس شرک سے بچ جائیں. ورنہ شرک کرنے والے انسان کے لیے کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کا رکھوالا بنائیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.